ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق حاضرین و سامعین، بالخصوص اسٹیج پہ جلوہ فراز عالی مرتبت علماء کرام، مشائخ اعظام، حضرت صاحبزادہ شیخ علامہ محمد عدنان قادری صاحب قبلہ نے علماء کا مشائخ کا تعارف آپ کے ساتھ کرایا۔ میرے لیے تھوڑا سا مشکل یہ ہے کہ مجھے بزرگوں کے آگے بٹھا دیا گیا ہے، لیکن ابھی میں سن رہا تھا رستے میں کہ جو پیچھے بیٹھتے ہیں وہ پشت پناہی کرتے ہیں، تو چلیں اسی حسن ظن سے میں بھی آگے بیٹھ گیا ہوں۔ مدینہ ویلفیئر ٹرسٹ کے احباب نے سیرت النبی کانفرنس کے عنوان سے آج کی اس بزم نور کو سجایا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو دین متین کے ساتھ اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔ بہلتے کس جگہ جی اپنا بہلانے کہاں جاتے، تیری محفل سے اٹھ کر تیرے دیوانے کہاں جاتے۔ خدا کا شکر شمع رخ لیے آئے ہو محفل میں، اگر پردوں میں چھپے رہتے تو پروانے کہاں جاتے۔ خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا، وگرنہ ہم بھری دنیا میں پہچانے کہاں جاتے۔ زیادہ تفصیل سے بات نہیں اور کسی بات کو کھینچنا مقصود بھی نہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک پہلو جس کی مجھے اور آپ کو ضرورت ہے۔ علماء مشائخ پہلے سے بہت ساری باتوں سے آگاہ ہوتے ہیں، اس لیے میری گفتگو آپ حضرات کے ساتھ رہے گی۔ دوستو، انسان بہت زیادہ پڑھا لکھا بھی ہو، مالدار بھی ہو اور وزادار بھی ہو، اس کے پاس خدام کی بھی ریل پیل ہو، لیکن بالکل اچانک اسے کہہ دیا جائے کہ فلاں جگہ جانا ہے، باہر نکلو، تو فوراً جانے کو تیار نہیں ہوتا۔ وہ کہتا یار میرے کپڑے ٹھیک نہیں، مجھے کوئی 20 منٹ کا ٹائم دو تاکہ میں وضو کر لوں، غسل کر لوں، میں لباس تبدیل کر لوں۔ حالانکہ اسے کہا جائے گا کہ تھوڑے کپڑے ہی تیرے میلے، تیری ڈگری بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، تیرا بینک اکاؤنٹ بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، اور تیرا حلقہ احباب میں بھی کوئی کسی قسم کا اثر نہیں پڑتا، تیرا کپڑے ٹھیک نہیں، تو آ جا، لیکن تیار نہیں ہوتا، ذہن نہیں مطمئن ہوتا۔ ایک تو یہ کہ اسے لے کے جایا جائے یا اس کے گھر کو جانے لگے تو پھر بھی وہ شخص یہ کہتا ہے کہ یار ذرا ٹھہر جاؤ، مجھے ذرا صفائی کر لیں۔ میری طرف دیکھیے گا جناب، ادھر دیکھیے، موبائلوں میں تو کام پہلے بھی چلتا رہتا ہے، اب تو میں آیا بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، تو چلیں اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، اور نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ آپ تھوڑی دیر میری بات پر توجہ کریں بھائی۔ کسی کے گھر آپ فوری طور پہ فون کریں نا، اتنے مہمان آ رہے ہیں، تو وہ کہتا ہے یار تو لے کے آ گیا، مجھے بتایا ہی نہیں، میں نے تو گھر کے اندر جھاڑو دلوانا تھا، صفائی کرنی۔ انسان نفسیاتی طور پر وہ جب غسل کر لیتا ہے، وضو کر لیتا ہے، تو اپنے آپ کو تھوڑا تازہ تازہ محسوس کرتا ہے، یعنی آپ کوئی مٹی نہیں لگی چہرے پر، کچھ بھی نہیں، لیکن اگر آپ 2-3 دن ہو گئے غسل نہیں کیا تو آپ کو اپنی طبیعت پر ایک بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ میری بات کو سمجھیں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس سے بھی سادہ بات عرض کرتا ہوں،
بٹن ٹوٹ جائے نا آپ کا، ایک ویسٹ کوٹ کا، کرتے کا ایک بٹن ٹوٹ جائے تو ساری محفل میں توجہ بٹن پہ رہتی ہے. بے شک کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، کسی نے بھی توجہ نہیں کی، لیکن ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ یار وہ بٹن ٹوٹا ہوا. آپ کے ظاہر پر ذرا سا بھی کوئی دھبا ہو تو انسان تکلیف میں رہتا ہے کہ یار یہ کبھی اتر جائے تو میں اپنے آپ کو آسانی میں محسوس کروں گا. بس سمجھ لے میری بات کو، اگر ظاہر پہ ذرا سا بھی دھبا ہو تو انسان تکلیف میں رہتا ہے. اسی طرح اگر باطن پہ کوئی دھبا لگ جائے، اگر حسد کا دھبا ہو، عداوت کا دھبا ہو، تکبر کی بیماری ہو، کسی قسم کا بھی اسے، یہ دولت کمانے کا بھی ایک دھبا ہے، دنیا داری کی بیجا محبت بھی ایک دھبا ہے، اپنے آپ کو بتانا، اپنے آپ کو بڑھانا اور اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کی فکر میں رہنا، یہ بھی ایک دھبا ہے. اگر یہ بیماری لگ جائے نا تو یہ بھی بندے کو سکون سے نہیں بیٹھنے دیتی، یہ بھی بے قرار کرتی ہے. بہت سارے لوگ اپنا آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں، بیچارے بڑے کمزور پڑ جاتے ہیں، انہیں بتانا پڑتا ہے کہ میں یہ ہوتا ہوں، یہ میرا نام ہے، یہ میرا قبیلہ ہے، یہ میرا بتانا پڑتا ہے. باطن پر جب دھبے لگتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گناہ کی تعریف بھی یہ بیان کی کہ ما حاک فی صدرک، گناہ کہتے ہی اس کو ہیں جو تیرے سینے میں کھٹکتا ہے، جو تجھے چبھتا ہے، تکلیف دیتا ہے کہ یہ کام درست نہیں ہے. میرے رب کریم نے احسان فرمایا اور ہمیں کہا کہ میں نے نہ تمہیں میں سے تمہیں ایک رسول عطا فرمایا ہے. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، وہ کریں گے کیا میرے رسول؟ یتلو علیکم آیاتنا، وہ تم پر میری آیتیں پڑھیں گے، ویزکیکم، اور تمہیں پاک فرما دیں گے. تمہارے جو جتنے دھبے ہیں، جتنی میل کچیل ہے، جن جن چیزوں کے سبب سے تم تکلیف میں ہو، جتنی چیزیں تمہیں اذیت میں مبتلا کرتی ہیں، میرے محبوب تمہاری وہ ساری چیزیں دور کر دیں گے، تمہیں پاک کر دیں گے. میرے حبیب رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، حضور کی جو سیرت مبارکہ ہے، سرکار کے جو ارشادات عالیہ ہیں، وہ انسان کو ہلکا پھلکا کر دیتے ہیں، فطرت کے عین مطابق. آپ کو پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو فقر ہے وہ فقر اختیاری ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے دست مبارک میں اپنے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی ہیں. حضور فرماتے ہیں میرے دست مبارک میں چابیاں ہیں رب کے خزانوں کی. اللہ کرے میں آپ کو بات سمجھا سکوں، لیکن حضور فرماتے ہیں مجھے جب اللہ نے اختیار دیا نا کہ محبوب اگر آپ چاہیں تو نبی اور بادشاہ بن جائیں. حضرت یوسف علیہ السلام نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں. سلیمان علیہ السلام نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں. مجھے اختیار دیا گیا. جو بڑا پریشان ہے نا اپنی غریبی کے ہاتھوں، وہ میری بات پر ذرا غور کریں. کریم فرماتے ہیں مجھے اختیار ملا تھا، چاہوں تو نبی اور بادشاہ بن جاؤں، اور چاہوں تو اللہ کا بندہ اور نبی بن جاؤں. محبوب فرماتے ہیں غلاموں، میں نے بادشاہی قبول نہیں کی، میں نے رب کا بندہ بننا پسند فرمایا. متائے بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لو شان خدا بندی. یہاں علماء کا جمع غفیر ہے، میں حوالہ بھی کیا عرض کروں گا، لیکن الترغیب والترہیب ذرا دیکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی. شاید میں بھی نہ یہ اس سنت پر عمل کر پاؤں. حضور نے دعا مانگی، اے اللہ میری اہل بیت کو نا ضرورت کے مطابق روزی دینا. اور ایک حدیث کے لفظ یہ ہیں، اے اللہ ایک وقت روٹی دینا اور ایک وقت کا فاقہ دینا. یہ فقر حضور نے مانگ کے لیا، مانگ کے. حضور نے یہ دستور نہیں دیا کہ ہم ہر غریب کو امیر کر دیں گے، بلکہ میرے محبوب نے دستور یہ دیا ہے کہ ہم غریبی سے پیار ہی اتنا کریں گے کہ امیروں کا بھی غریب ہونے کو دل کریں گے. سادہ زندگی، آسان زندگی، سادہ زندگی یہ آسان ہوتی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں آپ کو فقر ملے گا. فقر، رات کی روٹی پڑی ہے، صبح بڑے شوق سے تناول کر لی،
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور تشریف لائے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، تھوڑی کھجوریں کھا کے بھی حضور کا چہرہ مسکرانے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچے مکان پہ رہنا پسند کیا۔ حضرت عمر جیسے شخص نے، یار اگر ہم کبھی قبول کرنے لگ جائیں سرکار کی سیرت کا حسن، تو آپ یقین کریں کہ بہت ساری چیزوں سے ویسے ہی ہماری جان چھوٹ جائے، بہت ساری سوچیں ویسے ہی ہمارا پیچھا چھوڑ دیں، بڑی ساری آسانیاں ویسے ہی ہمارے گھر آ جائیں۔ کتنا لوگ آج پریشان ہوتے ہیں کہ پیسے کوئی نہیں، یعنی رات بھی روتے ہیں صبح بھی روتے ہیں، اور ہر تیسرا آدمی اس بات سے پریشان ہے۔ اللہ نے ساری صلاحیتیں دی ہیں، صحت دی ہے، اولاد دی ہے، علم دیا ہے، فہم دیا ہے، شعور دیا ہے، لیکن ایک پیسے نہیں ہیں۔ تو وہ کامل مرشد کے پاس بھی جاتا ہے، شیخ کامل کے حضور بھی جاتا ہے، تو سوال وہاں بھی جا کے دولت کی دعا کا کرتا ہے۔ آپ خدا را میری بات پہ غور کرنا، حضرت عمر طبعاً مزاجاً سخت مزاج تھے، لیکن بخاری بتلاتی ہے کہ تشریف لے گئے حضور کی زیارت کے لیے، اور سرکار جب چارپائی پہ آرام فرماتے ہوئے ان کے استقبال کے لیے اٹھے تو پشت مبارک پر چارپائی کے بان کے نشان تھے۔ فاروق اعظم جیسے تگڑے آدمی کی آنکھوں میں آنسو آئے اور رو کے درد کے ساتھ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسر و کسریٰ کے بادشاہ موجیں کر رہے ہیں، اور اتنا مال و دولت اور آرام کی زندگی، اور آپ اللہ کے حبیب ہو کر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عمر فاروق کی جو سوچ تھی وہ بڑی درد پر مبنی، وہ بڑے عشق پر، وارفتگی پر، ذوق پر، یعنی وہ ہماری طرح تقریر نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ تو جو جملے ادا کر رہے تھے وہ بھی آنسوؤں میں لپیٹ کر بارگاہ رسالت میں پیش کر رہے تھے۔ خلوص چھلکتا نظر آتا تھا، درد سوز کیفیات۔ لیکن میرے دوستو، سرکار نے کس طرف توجہ کرائی؟ حضور نے فرمایا، عمر کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں تھوڑی سی آسانی دیکھیں اور آخرت میں رسوا ہو جائیں، اور ہم دنیا میں تھوڑا مشکل وقت گزاریں اور آخرت کی ساری عزتیں اللہ ہمیں ہی عطا فرما دے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جائز مال جمع کرنے سے منع نہیں فرمایا، لیکن جس طرح میں آپ کی توجہ دلاؤں اس کو سمجھیں۔ اس چکر میں الجھ جانا، یہ جو ہمارے جوان بیچارے روز نیا فیشن کرتے ہیں نا، اب تو یہ فیشن مذہبی سٹیجوں پہ بھی آ گیا ہے، اب تو نعت خاں کے کپڑے دیکھ کے بھی اس طرح کے کپڑے بنوانے کو دل کرتا ہے کہ اس طرح کے مجھے بھی بنوانی چاہیے۔ اور پہلے لوگ اس سے پوچھتے تھے کہ آپ یہ نعت شریف جو ہے یہ آپ نے کہاں سے لی ہے، اب یہ پوچھتے ہیں کہ کس بوتیک سے جوڑا بنوایا آپ نے، ہمیں بھی ذرا ایڈریس بتائیے گا۔ یعنی اور پھر جو آدمی یہ نیا فیشن اوڑھتا ہے نا، نیا کام کرتا ہے، پریشان بھی بڑا رہتا ہے، یعنی 4-5 ہزار دے کے جس نے بال بنوائے ہیں وہ بڑا پریشان ہے کہ میں نے اتنی محنت کی اور مجھے دیکھا بھی کسی نے نہیں، کسی بندے نے توجہ ہی نہیں کی۔ اور جو بندہ سادہ ہے، جو کھیتوں سے اٹھ کے آ گیا، وضو کیا، کپڑے بدلے، استری تھے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں تھے تب بھی ٹھیک ہے، اس بیچارے کو فکر کوئی نہیں ہوتی کہ دیکھے تب بھی ٹھیک ہے، نہ دیکھے۔ یہ مذہبی محفلوں میں نا کچھ سیاسی، سماجی، رفائی، فلاحی لوگ بھی آتے ہیں، آپ کا تو مجھے مزاج کا نہیں پتا، لیکن ہمارے ہاں تو باقاعدہ نام لکھے جاتے ہیں، ایک مہمان خصوصی ہوتا ہے، ایک مہمان خاص ہوتا ہے، ایک کی زیر صدارت، ایک کی زیر قیادت، ایک کی زیر سرپرستی، یعنی وہ اشتہار بیچارہ نا خود بڑے بوجھ تلے ہوتا ہے، اتنے لوگوں کا نام اس پہ درج کر دیا جاتا ہے۔ تو وہ اب وہ جو رفائی فلاحی صاحب آئے ہوتے ہیں نا، حضور کی محفل میں آئے ہیں، محفل کس کے نام کی؟ سرکار کے نام کی، وہ اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں، لیکن وہ چونکہ محلے کے سماجی آدمی ہیں، اس لیے بیچارہ پیچھے سے گردن اونچی کر کر کے نقیب کو دکھاتا ہے کہ میں آ گیا ہوں، کسی طریقے مجھے اوپر بلا لیں، اور اس بیچارے کی بھی ڈیوٹی ہے۔ آج میں ایک محفل میں تھا، شاید وہ میری جیب میں رکا ہے کہ نہیں، تو پیر میں تو مجھے رکا دے دیا، کہنے لگے اس کا بھی نام لینا ہے آپ نے تقریر میں، اس کا بھی نام لینا ہے، اس کا بھی نام لینا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ چلتے وقت تو آپ نے کہا تھا یہاں نبی پاک کی تعریف کرنی ہے، اور آپ نے ہمیں کس کام لگا دیا ہے؟ آپ نے تو کہا تھا حضور کا ذکر کرنا ہے۔ تو اس طرح کا کام تو نہ ہم سے لے کے ہمارا ضمیر بھی ملامت کرنے لگے۔ بریلی کے امام کہتے ہیں کر مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، کیونکہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا،
میں گدا ہوں اپنے کریم کا اور میرا دین پارا انعام۔ اعلیٰ حضرت بریلوی نا ایک دکان پہ تیل لینے گئے سرسوں کا، دکاندار کو ایک بڑی بوتل دی، فرمانے لگے سرسوں کے تیل کی بھر دو، اس نے بھر دی تو اعلیٰ حضرت پوچھتے کتنے پیسے؟ کہنے لگا حضور ویسے تو 5 آنے کی ہے، آپ ہمارے عالم ہیں، آپ 3 آنے دے دیں، آپ کے علم کی وجہ سے میں 2 آنے چھوڑتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے پورے 5 دیے، فرمایا میاں تو پورے رکھ، میں اپنا علم 2 آنے کا نہیں بیچا کرتا۔ کروں مدح اہل دول رضا اور پڑے اس بلا میں میری بلا، میں تو گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا انعام۔ اپنی فقیری سے پیار کریں، اپنی سادگی سے پیار کریں، اپنے کچے مکان سے پیار کریں، اپنے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے وہ رب کی رضا ہے، اس پہ راضی رہنا سیکھیں۔ یہ مدینے والے محبوب کا طریقہ ہے، یہ سرور کائنات کی سنت ہے، یہ رسول پاک نے ہمیں سکھایا۔ سب سے پہلے تو اس دور سے باہر آنا اور رزق حلال کے لیے محنت ضرور کریں میرے بھائی، ضرور محنت کریں، لیکن خدا اتنے لمبے چوڑے چکر میں نہ الجھیں جتنے میں ہم الجھ گئے، اور یہ اتنی بڑی دلدل ہے کہ جو اترا ہے وہ دوبارہ کبھی واپس نہیں آیا۔ 2 جملے مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہیں، یا رسول اللہ ذلت کیا ہے؟ تو کریم فرمانے لگے لالچ نہ کرنا، ذلیل ہو جاؤ۔ تو یا رسول اللہ عزت کیا ہے؟ فرمایا جو رب نے دیا ہے اس پہ قناعت کر لے، میرا رب تجھے عزت عطا فرما دے۔ یہ 2 جملے، یہ دستور ہیں، اس کو آپ سمجھ لیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بوجھ اتارے، ہمارے لیے زندگی آسان کی، ہمیں حضور دیکھیں۔ تکبر ایک بہت بڑی بیماری کا نام ہے۔ میں کس درد کے ساتھ آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کروں کہ میرے وطن میں سب سے بڑی مصیبت پروٹوکول کی مصیبت ہے۔ میں کس طرح آپ کو یہ بات سمجھاؤں کہ اس وطن پہ ایسے بھی معاملات ہوئے کہ کسی کا پروٹوکول جا رہا تھا اور کسی کا بچہ ہسپتال نہیں پہنچ سکا اور رکشے میں انتقال کر گیا، کسی کا پروٹوکول جا رہا تھا۔ آج نا شوق ہے لوگوں کو کہ لوگ گاڑیوں کے پیچھے بھاگیں، آج شوق ہے کہ لوگ نعرے لگائیں، آج شوق ہے کہ لوگ مجھے بڑا جانیں۔ القابات کی بھیڑ میں میری طرح کا کمزور آدمی اپنا وجود تلاش کرتا رہتا ہے کہ جو کچھ کہا گیا ہے مجھے ہی کہا گیا ہے، ویسے یہ میرے لیے ہی تھا سارا کچھ، یعنی رٹا لگایا ہوتا ہے۔ اور چونکہ نقیب ہمارا مجبور ہوتا ہے، ایسے آپ کے تو نقیب بڑے سادے سے ہیں، ہمارے ہاں تو جو نقیب ہوتا ہے اس کے نام کے ساتھ بھی شہنشاہ نقابت لکھا ہوتا ہے، تو اب شہنشاہ صاحب سے ڈرنا بھی پڑتا ہے، یہ بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اس کو آپ کوئی کہیں کہ اس طرح کر لے، بندہ ہی شہنشاہ ہے تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو القابات کی بھیڑ بھاڑ، اس سے تکلف پیدا ہوتا ہے، اس سے تکلف پیدا ہوتا ہے۔ وہ نام بڑا حسین ہوتا ہے جو نام اماں لیا کرتی ہے، بڑا ہی مزیدار ہوتا ہے وہ۔ یہاں علماء بیٹھے، امام اعظم ابو حنیفہ کی والدہ فرمایا کرتی تھی ابو حنیفہ یہ مسئلہ، اس کا سوال کا جواب نہ فلاں وائز جو بڑی اچھی تقریر کرتا ہے اس سے جواب لے کے آؤ۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں اماں میں نہ جواب دے دوں؟ تو اماں کہتی ہے ابو حنیفہ تو بچہ ہے، تجھے کیا پتا؟ ان کے تو بچے ہی تھے نا، یعنی امام اعظم کی بات کر رہا ہے۔ تو امام صاحب اس وائز کے پاس چل کے جاتے، کہتے یہ میری ماں نے مسئلہ پوچھا، جواب دو، وہ آپ کا شاگرد تھا۔ کہتے حضور مجھے تو نہیں پتا۔ تو آپ فرماتے چل پھر میں تجھے اس سوال کا جواب بتاتا ہوں، پھر تو مجھے بتانا، پھر میں تیرا نام لے کے اپنی اماں کو جا کے بتاؤں تاکہ میری اماں راضی ہو جائے۔ میرے عزیز یاد رکھیں، یہ جو پروٹوکول کی بیماری ہے نا، آپ یقین کریں کہ 2 4 5 لوگ ہمیں جاننے لگے ہیں تو لوگ ملنے آتے ہیں تو وہ ڈرتے ہیں۔ غریب آدمی سہم جاتا ہے بات کرتے، کئی دفعہ بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یار وزیروں نے تو ماحول خراب کیا ہی تھا، یہ پیروں کو کیا ہو گیا؟ ان کو کس چیز کی مصیبت آن کھڑی ہوئی ہے؟ کس چیز کا پروٹوکول؟ اتنے دربان دروازوں کے آگے، ہاں کسی بندے کو کوئی مشکل ہو تو بات الگ ہے، لیکن مفت کے معاملات تھوڑی مہربانی فرمائیں۔ اور یہ مرض عوام میں سرایت کر گیا پروٹوکول، اور تھک گئے اپنے بھی پروٹوکول دے کے
अपने भी थक गए। यानी बेटी का बाप बड़ी तकलीफ़ में है, उसका दामाद प्रोटोकॉल मांगता है, वो बड़ी तकलीफ़ में है, वो रोज़ अज़ियत में है। वो कहता है कि तेरे मेके मेरी इज़्ज़त नहीं करते। वो इस कदर ज़्यादा परेशानी के आलम में है। मैंने देखा है कि अगर 4-5वीं बेटी की शादी हो और 4 दामाद इकट्ठे बुला लिए जाएं तो मुसीबत खड़ी हो जाती है ससुर के लिए। अब किसी को चाय की प्याली भी पहले मिल गई तो हो सकता है कि दूसरा बिगड़ जाए कि आपने मेरा प्रोटोकॉल ही नहीं दिया। मैं दोस्तों से गुजारिश करता रहता हूँ कि इज़्ज़त ना मांग के लिया करो, ना छीन के लिया करो। ना ना ना, जब तुम कहते हो ना कि मेरी इज़्ज़त नहीं की तो मांग रहे हो, और जब तुम एहतजाज करते हो ना कि तुमने प्रोटोकॉल नहीं दिया तो अब तुम इज़्ज़त छीन रहे हो। ये ना मांगी जाती है ना छीनी जाती है, बल्कि काम इस तरह के करो कि इज़्ज़त करने को दिल करे, दिल करे, तबीयत चाहे तुम्हारा इकराम करने को। बुखारी में भी मौजूद है हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत, लेकिन काज़ी अजाज रहमतुल्लाह अलैह ने तो बड़े ही हसीन अंदाज में दर्ज फरमाई है। फरमाते मैं हुजूर की बारगाह आली मर्तबत में हाजिर था। सहाबा यूँ बैठे थे कि गोया सरों पे परिंदे बैठे थे। फरमाते हैं कि बड़ा अजीब रंग था, बड़ा अजीब माहौल था। एक शख्स मुल्क शाम का रहने वाला कोई पैगाम लेकर अपने अमीर का हाजिर बारगाह हुआ, और जब उसने सहाबा की वो कैफियत देखी ना, अदब वाली, ज़ौक़ वाली, और बात भी करना तो जचा तुला जुमला बोलना, ए पाए नज़र होश में आ ये कुव्वे नबी है, और आँखों से भी चलना यहाँ बेअदबी है। वो अंदाज देखा तो वो शख्स भी कांपने लगा, वो कांपने लगा। महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्यों डरते हो, क्यों कांपते हो? तो कहने लगा मैं मदीने की हुकूमत के सरबराह के पास आया हूँ। मुझे पता है कि अगर बादशाहों को और सरबराह जो कबीले के होते हैं उनके मिजाज के ख़िलाफ़ कोई बात हो जाए तो दुर्रे खाने पड़ते हैं। मुझे डर लग रहा है कि कोई ऐसी बात ना करूं कि आप नाराज़ हो जाएं। वो तो चूँकि वो सहते आ रहे थे वो लोग, तो उसने तो अपने रंग में बात कर दी। पर जनाब अनस बिन मालिक कहते हैं कि मैंने ना हुजूर के चेहरा नूर पर आंसू बहते देखे। उसने एक बात की थी ना, हुजूर रो पड़े और मुकद्दस आंखों में आंसू छलके, और फरमाते हैं फिर कुछ लम्हों के सुकूत के बाद बात कहाँ की थी, पहुँच कहाँ गई, उसने क्या कहा और जवाब क्या आया। करीम फरमाने लगे ना भाई ना, तू किसी बादशाह के पास नहीं आया, तू किसी हुकूमत के सरबराह के पास नहीं आया, तू तो उस बेटे के पास आया है जिसकी माँ गोश्त के खुश्क टुकड़े खा के भी गुजारा कर लिया करती। मैं गरीब माँ का बेटा हूँ, खजूर के खुश्क टुकड़े खा के, गोश्त के खुश्क टुकड़े खा के मेरी अम्मा रात बिता लेती थी। यारों सहाबा के बीच रहना, सहाबा के साथ बात करना, उनके छोटे छोटे मामलात को देखना, छोटे छोटे मामलात। हज़रत रबिया बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वज़ू कराते थे, वज़ू। ये हदीस तो आपने दर्जनों बार सुनी होगी कि हुजूर ने फरमाया कुछ मांग ले। अर्ज़ किया जन्नत में वो वाला मकान चाहिए जिसके पड़ोसी आप हों। फिर फरमाया ओ गैर ज़ालिक, चल कुछ और भी मांग ले। लेकिन यही हज़रत रबिया बिन काब, तवज्जो है मेरी बात पर। हमारे यहाँ ना लोग कहते हैं ये ना मेरा नौकर है, इसका वालिद भी नौकर था यार, इसका दादा भी मेरे दादा के यहाँ रहता था। तो मैं कहता हूँ ये सारी बातें ठीक हैं, लेकिन ये भी तो बताओ ना कि जो ख़ानदानी नौकरों के काम होते हैं और जो ख़ानदान के ख़ास लोगों पर नज़र होती है वो भी तुमने की है कि नहीं की? ये अभी हमारे नकीब आला हज़रत की एक नात पढ़ रहे थे कि माह मदीना अपनी तजल्ली अता करे, ये ढलती चांदनी तो पहर दो पहर की। उसमें आला हज़रत का एक शेर है, कहते हैं मैं खानाज़ादे कोहना हूँ, सूरत लिखी हुई बंदों कनीज़ों में मेरे मादर पिदर की है। कहते हैं मैं खानाज़ादा कोहना हूँ, हुजूर मैं आपका ख़ानदानी गुलाम हूँ, और हमारी सूरतें हैं आपके सामने मौजूद लिखी हुई। और कहने लगे कि उन गुलामों में मेरी दादियों नानियों के भी नाम लिखे हुए हैं और मेरे दादों और नानों के भी नाम लिखे हुए हैं, ख़ानदानी। हज़रत रबिया कहते मैं वज़ू कराता था खाली। कितनी बेटियां हैं आज जो मुंतज़िर हैं कि
ان کی بھی شادیوں کا بندوبست ہو جائے۔ آج بہت سارے لوگ اس لیے اس کام میں مداخلت نہیں کرتے کہ بعد میں کوئی مسئلہ اٹھا تو ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ فرماتے ہیں میں وضو کراتا تھا، رات کو سرکار نے فرمایا کہ تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ میں نے عرض کی حضور میں نہیں چاہتا کہ کوئی ایسا کام کروں کہ آپ کی خدمت سے رہ جاؤں، اور ویسے بھی حضور نہ میں خوبصورت ہوں نہ مال و دولت ہے، کون اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کرے گا؟ کتنے سرکار خاموش ہو گئے۔ اگلی رات پھر وضو کے لیے حاضر بارگاہ ہوا تو فرمانے لگے نکاح کیوں نہیں کرتے؟ میں نے پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا کہ خدمت سے مانے ہوں، اور دوسرا یہ کہ نہ میرے پاس مال و دولت ہے نہ حسن و جمال ہے، کون اپنی بیٹی بیائے گا؟ کہتے ہیں یہ کہہ کر میں باہر نکلا تو میرے اپنے ہی اندر سے آواز آئی، یار تو کتنا نادان ہے، حضور کو جواب دیتا ہے اور سرکار کو بتاتا ہے باتیں، ان کو بتاتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سارا کچھ بتا دیا ہوا ہے، جن کے پاس ساری خبریں پہلے سے موجود ہیں۔ بس اگر کل حضور نے کہا نہ نکاح کیوں نہیں کرتے تو چپ کر کے کہہ دینا سرکار جیسے دل کرتا ہے کر دیں۔ کہتے ہیں وہی ہوا، سرکار نے پوچھا، توجہ ہے میری بات پر، ہم کیا انتظار کریں گے کہ اب سارے کام وزیر صاحب ہی کریں گے؟ آپ ہر غریب کا مسئلہ حل آ کے کوئی منسٹر ہی کرے گا؟ ایم این اے اور ایم پی اے ہی آئیں گے؟ ان بیچاروں کے تو اپنے بڑے معاملات بگڑے رہتے ہیں، روز اسمبلیوں میں کوئی نہ کوئی نئی بیعت چھڑی رہتی ہے، وہ اس تہاری سے فارغ ہوں گے تو کچھ اور کریں گے، کاغذ قلم لیے بیٹھے ہیں۔ رات کو ایک اینکر نے بھی بلانا ہے، اس نے بھی بڑے تابڑ توق سوال کرنے ہیں، انہوں نے بھی جواب دینے ہیں، اور ہمارے ہاں تو اب لوگ نا، ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں دھیان لگے ہوئے ہیں، فلانا دھیان لگا ہوا ہے، اس طرح بہت سارے لوگ موبائل کے دھیان نہیں لگے ہوتے، تو بعد میں وہ ٹائم دیکھنے کا تو اوہ گھنٹہ گزر گیا، ہوش ہی نہیں آتا۔ یہ تو دھیان لگے رہتے ہیں، کسی نے کوئی بیان دے دیا پھر اس کے دھیان لگ گئے سارے۔ کہاں ان کو نظر آئے گا کہ غریب بھی ہیں، مجبور بھی ہیں، تنگ دل، یہ کہاں نظر آئے گا؟ تو دھیان لگے ہوئے، کوئی نہ کوئی بیان آ جاتا ہے، پھر اس پر وہ حاشیہ نشینی کرتے رہتے ہیں، کام چلتا رہتا ہے، لگے ہوئے۔ البتہ آج بھی گاؤں میں کچھ کچے مکانوں والے اپنے ہمسائے کے گھر فاقہ نہیں ہونے دیتے، لوگ ایک دوسرے کا خیال کرتے، توجہ کرتے۔ حضرت ربیعہ بن کعب فرماتے ہیں تیسرے دن سرکار نے فرمایا نکاح کیوں نہیں کرتے؟ میں نے عرض کی حضور بندہ نواز جیسے دل چاہے کر دیں، تو فرماتے ہیں حضور نے فرمایا فلاں قبیلے کے فلاں آدمی کے پاس جا کے کہ اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دے۔ کہتے میں رستے پر سوچ رہا تھا وہ کیسے نکاح کر کے دیں گے، پر قربان جاؤں انہوں نے میری طرف نہیں دیکھا، پیغام بھیجنے والے کی طرف دیکھا، انہوں نے نکاح کر کے دے دیا۔ صحیح حدیث میں لفظ موجود ہیں، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا بیوہ ہو گئی تھی، ایک پیغام حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی طرف سے بھی آیا تھا، وہ بھی عشرہ مبشرہ ہیں، یہ وہ خوبصورت صحابیاں جن کے پیچھے میرے نبی پاک نے نماز بھی ادا فرمائی ہے۔ ایک پیغام حضرت اسامہ بن زید کا بھی تھا، یہ بھی حضور کے لاڈلے ہیں، لیکن حضرت عبد الرحمن ابن عوف امیر ہیں، یہ غریب ہیں۔ سرکار کی رائے جناب اسامہ بن زید کے حق میں تھی۔ حضرت فاطمہ جو صحابیاں ہیں ان کے والدین نے کہا کہ سرکار نے چونکہ حکم نہیں دیا تو بیٹے ہماری خواہش ہے کہ آپ عبد الرحمن ابن عوف سے نکاح کر لیں۔ جناب فاطمہ بنت قیس فرمانے لگی ابا جی اماں جی، سرکار کی رائے چونکہ حضرت اسامہ بن زید کے حق میں ہے تو آپ اس طرح کریں مجھے میرے نبی کے حوالے کر دیں، آپ اس شخص کی جیب نہ دیکھیں، مال نہ دیکھیں، آپ مجھے اللہ کے رسول کے حوالے کر دیں، اللہ اور اس کا رسول مجھے کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ انہوں نے نکاح کر کے دے دیا تو حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے پھر میں آیا تو میں سوچ رہا تھا کہ اب میں نے حق مہر کہاں سے دینا ہے اپنی اہلیہ کو، تو حضور نے حضرت بریدہ اسلمی کو بلایا اور بلا کے فرمایا کھجور کی گٹھلی کے برابر سونے کا بندوبست کرو۔ کہتے ہیں میں بیٹھا تھا جب حضور بات کر رہے تھے، اور جب انہوں نے کہا حضور میں پیش کر دوں گا تو حضور نے مسکرا کے میری طرف دیکھا، فرمانے لگے ربیعہ نے نا اپنی بیوی کو حق مہر دینا ہے۔ پھر ایک صحابی سے کہا کہ ایک مینڈھے کا بندوبست کرو، میرے ربیعہ نے ولیمہ کرنا ہے۔ فرماتے ہیں یارو میں تو خالی وضو ہی کراتا تھا، وضو کراتے کراتے میرا گھر بھی بس گیا اور مدینے والے رسول نے مجھے جنت کا مژدہ بھی سنا دیا۔ ہم
اگر تھوڑا بہت ایک دوسرے کا خیال رکھنے لگ جائیں. آپ کو پتہ ہے یہ کووڈ-19 کے بعد، کرونا کے بعد پاکستان میں ڈپریشن کے مریضوں کی تعداد 65% تک چلی گئی ہے. 65% تک آپ کے ادارے بتاتے ہیں. کچھ تو وہ ہیں جو گھروں میں دوائی کھاتے ہیں ٹینشن، اور کچھ وہ ہیں جو بتاتے نہیں اور کہتے ہیں پتہ نہیں مجھے کیا ہے. یہ ڈپریشن کے مریض بڑھ گئے. لوگ کہتے ہیں اس کی وجہ کرونا بنا ہے، میں کہتا ہوں اس کی وجہ موبائل بنا ہے. پہلے لوگ ایک دوسرے سے بات کرتے تھے، اب موبائل سے باتیں کرتے ہیں. کوئی قریب بیٹھنے کو تیار نہیں. جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو پیسوں سے زیادہ وقت کی ضرورت ہوتی ہے کہ تھوڑا سا نا بیٹا پاس بیٹھے، 2 گھڑیاں ان سے بات چیت کرے، ان کو ٹائم دے، سنے یہ کیا کہنا چاہتا ہے، ان سے مشورہ کرے ان کے ساتھ. اور یاد رکھو جوانوں، اگر ہم نے بوڑھوں سے پیار شروع کر دیا تو انشاءاللہ پاگل خانوں میں بہت سارے مریضوں کی تعداد کم ہو جائے گا، بہت سارے لوگ لوٹ آئے گا. لیکن ہم وقت دینے کو تیار نہیں ہوتے. باتیں زیادہ نہیں کرنی. ہمارے ہاں ایک بہت بڑا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو کبھی مالدار ہوتے ہیں پھر غریب ہو جاتے ہیں. تلک الایام نداولها بین الناس. قانون بھی یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے درمیان دنوں کو پھیر کے رکھتا ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں. ایک مزاج تیزی سے فروغ پایا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، وہ ہے مفاد پرستی کا مزاج، کام لینے کا مزاج. اور بڑے کچے کچے جملے مسلمانوں نے بولنے شروع کیے کہ وقت پڑنے پر تو لوگ گدھے کو بھی باپ بنا لیں. یہ کمزور سا ہارا ہوا فکرہ ہے. اس طرح کی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو ہار جاتے ہیں. سنیں اور یاد رکھیں، مسلمان کے بارے میں تو جو تعریف قرآن نے بیان کی ہے وہ تو یہ ہے کہ اخرجت للناس، اسے تو لوگوں کے نفع کے لیے بنایا گیا. امت مسلمہ کی فضیلت یہ ہے کہ یہ نفع دیتی ہے، نفع بخش ہوتی ہے. یہ نفع لینے کا مزاج نہیں بناتی، یہ مفاد پرست نہیں ہوتے. اور خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہتر بھی وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو. میں بس بات سمیٹنے لگا ہوں، غور کرنا. جو مصارف زکوٰۃ قرآن پاک نے بیان کیے ان میں سے ایک وہ بھی ہے جو مقروض ہو. گردن چھڑانے کے لیے بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، مقروض کو زکوٰۃ لگتی ہے. ہمارے ہاں جو طبقات گر گئے نا کسی وجہ سے، کسی بھی پریشانی کا شکار ہوئے، پھر لوگوں نے گرتی ہوئی دیواروں کو دھکا تو اور دیا ہے پر کسی گرتے ہوئے کا ہاتھ تھامنا پسند نہیں کیا. کوئی کسی سیاسی جماعت کا کارکن ہے، جب تک وہ نعرے ٹھیک لگاتا ہے، جیب سے اشتہار چھپواتا ہے، تب تک وہ سیاسی ورکر ہوتا ہے. اور اگر چڑھ جائے قرضہ تو پھر لیڈر صاحب کہتے ہیں یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے. اگر کوئی میری طرح کا پیر صاحب ہو الا ماشاءاللہ تو جب تک وہ ڈیوٹی پوری کرے تو منظور نظر مرید ہوتا ہے. جی منظور نظر. اور اگر بیچارے پہ قرضہ چڑھ جائے تو حضرت جی فرماتے ہیں اس کا ذاتی معاملہ ہے. تو جب آپ کے گھر جھاڑو دے رہا تھا تب ذاتی معاملہ نہیں تھا، اب ذاتی معاملہ ہو گیا. سنیں، اس حدیث کی اصل آپ کو بخاری میں ملے گی اور الفاظ کے اختلاف کے ساتھ تقریباً تمام کتب حدیث میں اور سیرت میں آپ کو روایت ملے گی. حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے میں غریب ہو گیا، قرضے چڑھ گئے، والد انتقال کر گئے، بہنوں کا بوجھ. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقروض قیدی ہوتا ہے، قیدی. فرماتے میں تکلیف میں آ گیا. اور آپ یقین کریں میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے باصلاحیت لوگ دیکھے ہیں، لیکن وہ معاشی پریشانیوں کی وجہ سے ساری صلاحیتیں ضائع ہو گئی. لائق اسٹوڈنٹ، لائق پڑھنے والا، لیکن اس کے ابا نے خط لکھ کے بلوا لیا کہ بیٹے اتنے تو وسائل ہی نہیں ہیں، آجا باپ بیٹا مل کے مزدوری کرتے ہیں. لیکن ہم نے نا سارا پیسہ اپنے نالائق بیٹے پہ تو خرچ کرنا پسند کیا، پر سگی بہن کے لائق بیٹے پر 10,000 بھی لگانا پسند نہیں کیا. بیٹا تو وہ بھی کسی کا ہے نا. آپ کا خیال میں ٹیلنٹ وہ ہوتا ہے کہ جو بڑے بہترین سکول کالج میں پڑھے؟ یہ جو گرمیوں میں ٹھنڈے پانی کا کولر لے کے بس کے پیچھے بھاگتے ہیں اور 2-2 روپے کا پانی کا گلاس بیچتے ہیں، یہ بھی بڑے ٹیلنٹ والے ہوتے ہیں.
یہ بڑے ذہین بچے ہوتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ان کے آنسو پوچھنے والا نہیں، کوئی پلٹ کر بات کرنے والا نہیں۔ یہ دھکے تو دے دیے جاتے ہیں فقیروں کو کہ تم مانگتے کیوں ہو، لیکن کبھی پلٹ کے دیکھا ہے کہ پیچھے آزمائش کتنی بڑی ہے، کتنے بڑے دکھ پائے جاتے ہیں، لیکن وہ جو احساس کا غسل ہے یہ ہمیں رسول کائنات نے عطا فرمایا۔ یہ ہمارے باطن کے اندر جو ایک مصیبت ہے، اپنے لیے سوچنا، کسی کے لیے نہ سوچنا، یہ میل بھی حضور نے دور فرمایا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ مقروض ہو گیا تھا میں، اور جن کا میں نے قرض دینا تھا ان سے میں کہتا تھا کھجوریں پکتیاں تو دیتا ہوں، کھجوریں پکتیاں تو، کھجوریں پکی تو تھوڑی تھیں اور پیسے میں نے زیادہ دینے تھے۔ میں نے اپنے دوستوں سے، رشتہ داروں سے، اہل محبت سے بات کی، لیکن وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن، کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک۔ دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت، پر ساتھ آیا نہ کوئی کوچہ رسوائی تک۔ اور ایک پنجابی کا شعر مجھے بڑا پسند ہے، آپ کو سمجھ آ گیا تو ٹھیک ہے، اور نہ بھی آیا تو تب بھی ٹھیک ہے، پھر بھی ٹھیک ہے۔ ایک صوفی گزرے ہیں میاں محمد بخش صاحب، وہ فرمایا کرتے تھے ساری عمر ہی آٹا گدھ ہے تے لکھاں کیتے نہیں پیڑے، تے وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے۔ آج تو وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا، کوئی قریب ہی نہیں پھر آیا، پھر کسی نے حال ہی نہیں پوچھا۔ جب تک آٹا گوندا جاتا تھا، روٹیاں پکا رہے تھے تو بڑے امیدوار تھے، لنگر جو چل رہے تھے، اور جب حال اس طرح کا ہوا تو کوئی آیا ہی نہیں۔ جناب جابر بن عبداللہ کہتے سب سے کہا، کوئی میری داد رسی کو نہیں آیا۔ یارو یقین کرو، ایک وقت وہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے فون پر بھی کسی کا کام بن جاتا ہے، ہمارے دو جملے بولنے سے بھی کسی کا کام بن جاتا ہے، لیکن وہ کئی دفعہ ہماری پالیسی کے مطابق نہیں ہوتے۔ سن لینا اور یاد رکھنا، آپ فرماتے ہیں جب میں ہار گیا نا تو پھر میں دوڑا، ایک ہی دروازہ نظر آیا اور وہ تھا دروازہ مصطفیٰ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بے کسوں کو رضا، غمزدوں کو رضا، مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ کہتے میں دروازہ رسول پہ گیا، اور جب میں گیا تو بات سے پہلے میرے آنسو چھلک پڑے۔ سونے بڑی تکلیف میں ہوں، قرض خواہ گھورتے ہیں اور ان کے لب و لہجے میں سختی اور تلخی ہے، سو نہیں پاتا، ڈھب سے کھا نہیں پاتا، نظر کرم ہو جائے۔ کہتے ہیں حضور تو کسی غلام کو بھی کہہ دیتے، پیغام دے دیتے تو کام بن جاتا، پر قربان جاؤں مصطفیٰ کریم نے امامہ سیدھا کیا، اور جب مدثر والی چادر کندھے پہ رکھی تو میرے نصیب دیکھو، حضور فرمانے لگے چل میں خود تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ نصیب دیکھو، خدا کی ساری رحمتیں ساتھ چلنے لگی۔ کہتے حضور نے پہلے جا کے سفارش کی، وہ یہودی تھے جن کے پیسے دینے تھے، فرمایا کچھ لے لو کچھ بعد میں لے لینا۔ خود جا کے سفارش کی، چونکہ یہودی تھے، انہوں نے کہا نہیں ہمیں تو سارے چاہیے۔ تو حضور فرمانے لگے چل پھر آ میرے ساتھ، آ پھر میرے ساتھ، آ پھر تیرے باغ میں چلتے ہیں۔ کہتے ہیں میرے باغ میں 2-3 چکر لگائے کریم رسول، اور فرمایا اب کھجوریں اتار اور دیتا جا۔ جناب جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں میں اتارتا گیا اور دیتا گیا، جب پوری ہو گئی تو حضور فرمانے لگے چل تھوڑی اور بھی دے دے۔ فرماتے ہیں میں نے اور بھی دی، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے سارا قرضہ اتر گیا۔ تو کریم فرمانے لگے جابر ذرا بتا کھجوریں پہلے زیادہ تھیں یا اب زیادہ ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے کہا نا حضور ساری بات بن گئی، کمال ہو گیا، اور میں نے رو کے خراج پیش کیا، رو کے، آنسو ہی تو ہوتے ہیں۔ اس نے کہا تھا کہ میرے آنسو تیرے ہونے کا بتا دیتے، آنسو نکل پڑے۔ میں نے آنسو میں لپیٹ کر جب نذرانہ پیش کیا تو حضور فرمانے لگے یہ جو تیرے ساتھ سارا کچھ ہوا ہے نا جا کے عمر فاروق کو بھی بتا دے، عمر کو بھی بتا۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے میں نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری بات بتائی تو حضرت عمر مسکرا کے کہنے لگے تو اب بتا رہا ہے، جب حضور تیرے ساتھ چلے تھے مجھے تب ہی پتا تھا اللہ تیرے اوپر کامل رحمت کر دے گا، تیرا کام ہو جائے۔ یہ اپنے وجود سے بوجھ اتاریں، ایک تو اپنی زندگی کو سادہ کریں، عاجزی والی کریں، یہ بحث چھوڑ دیں۔ ہم نہ بڑی بحث کرتے ہیں، علماء کچھ نہیں کرتے، مشائخ کچھ نہیں کرتے، سیاستدان سارے برے ہیں، تاجر سارے برے ہیں، یہ ڈیوٹی ہماری نہیں، حساب لینے کی ڈیوٹی
اللہ کریم کی، یا تبلیغ کریں یا دعا کریں، اکیلے میں بیٹھ کر تنقید نہ کریں، اس سے بوجھ بڑھے گا آپ کی طبیعت، آپ کو لگے گا کہ آپ نے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال لیا۔ زندگی کو سادہ کریں، آسان کریں، عاجزی والا کریں، اور جس حد تک آپ کسی کا نفع کر سکتے ہیں وہ نفع دینے کا مزاج بنائیں، کچھ نہ ہو سکے آپ سے تو حضور نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے، یہ صرف مومن کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے، یہ مومن کا ہتھیار ہے دعا۔ پھر آپ اپنے بھائی کے لیے دعا کریں، اور میرے کریم فرماتے ہیں جب تو اپنے بھائی کے لیے دعا مانگتا ہے تو رب تیرے سرانے فرشتہ کھڑا کر دیتا ہے، وہ تیری دعا پر آمین بھی کہتا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ جو اس نے اپنے بھائی کے لیے مانگا ہے پہلے اسے عطا فرما۔ اپنی زندگی کے اندر آپ خوبصورتی پیدا کر لیں گے۔ آپ یقین کریں، اعلیٰ حضرت بریلوی سے کسی نے پوچھا کہ بے چین رہتا ہوں، تو فرمانے لگے کسی مسلمان کے ساتھ نیکی کر اور کسی مجبور مومن کے ساتھ نیکی کر، اور اسے پتہ نہ ہو میرے ساتھ کون نیکی کر رہا ہے، فرمایا ذرا پیچھے رہ کے کر، رب تیرے دل کو سکون عطا فرما دے گا۔ یہ ٹھارس والے کام ہیں۔ اب نہ بحث کی دنیا سے تھوڑے باہر بھی آئیں، تھوڑے باہر، بڑی ابحاث ہو گئیں، بڑی باتیں ہو گئیں، بڑے کیلو کال کے ہم نے بازار سجا لیے، محبت ہو گئی۔ میں عوام کی بات کر رہا ہوں، اب تھوڑا عملی طور پر، عملی کوئی کہیں بھی کچھ کر رہا ہو، یہ دوست چونکہ ہم تھوڑا سا مذہبی تعارف رکھتے ہیں تو احباب کئی دفعہ کہتے ہیں کہ آپ فلاں جگہ جا رہے ہیں تو شام کے بعد ہمارے پاس آ جائیں، تو میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ آپ نا جس جگہ بھی ہیں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، بجائے اس کے کہ آپ مغرب کے بعد نئی بزم سے جائیں، آپ عشاء والوں کو کیوں نہیں سپورٹ کرتے، آپ وہاں کیوں نہیں آگے بڑھتے؟ جب آپ کے جذبات خیر والے ہو جائیں گے نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب کریم تو تمہارے گمان کے قریب ہے۔ جب آپ کے جذبات میٹھے اور ٹھنڈے ہو جائیں گے، ٹھنڈے ہو جائیں، اور پیار کریں تو سب سے کریں، لیکن مخالفت کریں تو ذرا احتیاط سے کریں، اور اختلاف رائے کو کبھی مخالفت نہیں بنائیں۔ آپ پیار کریں، مٹھاس باندھیں، پھر دیکھیں دنیا میں کتنی خوشبوئیں بکھرتی ہیں۔ دعا کرتا ہوں جو میں کہہ سکا میرا اللہ قبول فرمائے، اور گفتگو کے دوران عمدن سہون جہاں بھول گئے اللہ ہم سے درگزر فرمائے۔ آخر دعوانا